احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اس رب کی شان ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا ہے۔ کتنے حضرات بیچارے وہ ہوں گے جن کی خواہش ہوگی کہ یار ہم بھی رمضان کو پکڑیں، ہم بھی رمضان کا مبارک مہینہ پائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ان کے لیے منظور نہیں تھی تو اللہ نے اٹھا لیا۔ قرآن کریم جو شروع ہوتا ہے، سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، آپ نے اگر کتابوں کو دیکھا ہو تو اکثر کتابوں پر، اکثر کیا سبھی کتابوں پر، سب سے اوپر کے پیج پر جو ٹائٹل جس کو کہا جاتا ہے اس پر مؤلف کا اور مصنف کا نام لکھا ہوتا ہے، رائٹر کا نام لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے۔ لیکن قرآن کریم ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کے ٹائٹل کے اوپر آپ کو کسی کا نام نظر نہیں آئے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر روزے فرض کیے، لیکن قرآن کریم کی آیت ہے کہ دوسری امتوں کے اوپر بھی روزے تھے، اور وہ کس طریقے پر تھے اس کی اتنی تفصیل نہیں ملتی، البتہ اتنا ضرور آیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تمہارے اوپر بھی کیے گئے ہیں۔ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے اور اس کی جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ آج تک کسی آسمانی کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا۔ آج سے پہلے یعنی کہ 1450 سال پہلے جو کتابیں آسمانی نازل کی گئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں ان کی حفاظت کا وعدہ لیتا ہوں۔ لیکن قرآن کریم اور اس امت کے اندر تراویح، یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اس حفاظت کے جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ تراویح کا پڑھا جانا بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ موسیٰ یہ لے تورات اور اس کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا، تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کے پاس تورات موجود ہوتی اور وہ اس کو ہو بہو اسی طریقے پر پڑھتے آتے جس طرح ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ بھائی میرا آخری لاڈلا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، اور اسی کے اسلام کو، اسی کے دین کو مجھے تا قیامت رکھنا ہے، تو صرف میں اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، قرآن کریم کی جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن اپنا تعارف کیسے کرا رہا ہے؟ قرآن کریم ڈائریکٹ بات کر رہا ہے ذالک الکتاب، کہ لوگوں یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ اس کے اندر آپ کو نہیں ہے ملنے کا۔ اللہ یہ کتاب آئی کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے نا سوال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدن، یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے یہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو راستہ دکھلانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ہے۔
آپ کہیں گے یار قرآن کریم تو اتنے تکڑے تکڑے اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں سارے بھٹکے پھر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اتنی بڑی آبادی کے باوجود کتنے لوگ مسلمان ہیں اور اس سے زیادہ ڈبل ٹبل میں ہندو پڑے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ہدن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ بھائی للمتقین، یہ تو صرف ڈرنے والوں کے لیے اور ہدایت چاہنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس انسان کی گھٹی میں ہی پڑا یہ ہو کہ مجھے اس دین کا مذاق اڑانا ہے، خدا کی قسم ابو جہل ابو لہب نے بھی قرآن کریم کو سنا تھا، لیکن اس ارادے سے نہیں سنا تھا کہ مجھے اس کے ذریعے سے ہدایت مل جائے۔ انہوں نے جو قرآن کریم کو سنا ہے، روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جس وقت میں ابو لہب ابو جہل یہ راتوں کو دورہ کیا کرتے تھے مکہ کا، کوئی مکہ اتنا بڑا اس وقت شہر نہیں تھا، بہت چھوٹا سا، یہ مان لیں کہ جس طرح ہمارا ایک محلہ ہوتا ہے اس طرح مکہ تھا، تو یہ دورہ کیا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو ان کو قرآن کریم کی پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور یہ کان لگا لگا کر کے کوئی تھملے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر کھڑا ہو گیا، بہت سکون کے ساتھ قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں لیکن نیت کیا تھی کہ قرآن کریم کا مذاق اڑائیں گے، قرآن کریم کا استہزاء کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہدایت نصیب نہیں کی۔ اور ایک عمر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے زبردست، صرف چند آیات سنی اور فوراً کہا، اور اتنے زبردست مسلمان ہوئے کہ آج تک ایسا مسلمان شاید ہی کوئی نصیب ہو، کوئی ملے، میں سمجھتا ہوں نہیں مل سکتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے در پر تھا اور چلا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس نے اپنی بہن کی زبان سے جو قرآن کریم کے کچھ صحیفے اس وقت موجود تھے، سورہ طٰہٰ، کچھ یہ آیات تھی اس کے اندر سے جو اس نے سنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہے، تو فوراً پنگل پڑے کہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا تو رب کا قرآن ہے، آپ بغیر نہائے دھوئے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جیسے ہی سنایا ایسا ایمان ان کے اندر اٹھا ہے اور اس نے ابھار پایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پکے اور سچے مسلمان بنے، آخر میں کہنا پڑا کہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے وہی شخص ہے جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، مجھے روک کر کے دکھا جس کی ماں نے دودھ پلایا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ تو ابو لہب نے بھی قرآن سنا، ابو جہل نے بھی قرآن سنا، لیکن اس نیت سے نہیں سنا تھا جس نیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے۔ کتنی زبردست گائیڈ کرتی ہے دنیا کے اندر، بہت ساری چیزیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ملے گی، یہ تو سب کھیل ہے، بہت سارے طریقے آپ کو ملیں گے۔ آپ دیکھیں گے روڈوں پر سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، کہاں جانا ہے بھائی، بجنور اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا بھائی ادھر کو جائیں گے تو منڈاور کو پہنچیں گے، ادھر کو جائیں گے تو آپ چندک کو نکل جائیں گے، آپ کے سامنے سائن بورڈ بہت سارے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم یہ انسان کو بتاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ آپ کو جو چلنا ہے، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو رب تک کیسے پہنچنا ہے، اس کے بارے میں ہدایت تمہیں کرتا ہے۔ ہدن کہاں ہے؟ سراپا ہدایت ہے بھائی، ہدایت دینے والا نہیں ہے، سراپا ہدایت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی طریقے کہ بھائی جب کوئی انسان یہ عادل ہوتا ہے، کسی کے درمیان انصاف کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یار اس نے بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، اور جب غلو کرنا ہوتا ہے یار سراپا ہی وہ تو انصاف ہے، بہت بہترین فیصلہ کرتا ہے، یعنی کبھی بھی اس کی زبان سے، کبھی بھی اس کے قلم سے کسی کے حق تلفی نہیں ہوئی ہے، کسی کا حق اس نے نہیں دبایا ہے۔ کتنی زبردست آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تراویح کے ذریعے سے اس قرآن کریم کی حفاظت کرائی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو حفاظت اور کسی طریقے سے کرانا چاہتا وہ بھی ممکن تھا۔ آج ہمارے یہاں الحمدللہ کل جیسے چاند دکھا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل ہے، اور رمضان مبارک کا جو چاند دکھا ہے کتنے زور و شور سے لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، کتنا زبردست بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے، اور آج کل تو یہ حساب ہو چکا ہے کہ بھائی اتنے لاکھوں اور کروڑوں لوگ حافظ بن چکے ہیں کہ مسجدیں بھی اب اتنی نہیں بچی۔ کتنی بڑی رب کی شان ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں ابھی یہ بات اس آیت کو بتا کر کے بات ختم کروں گا۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ابھی پڑھی گئی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ تم
سفید دھاگے کو کالے دھاگے سے الگ کر سکو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے سیدھے سادے اپنا بیٹھ گئے سحری کھانے کے لیے، کوئی آپ کی طرح انورٹر میں یا لائٹ میں تو تھے نہیں، دیے جلائے اگر مل گیا، ورنہ بس اندھیرے میں کام چل رہا ہے۔ تو دھاگا ایک کالا دھاگا لے لیا اور ایک سفید دھاگا لے لیا، بہت دماغ لگایا، دیکھتے رہے کہ یار ہو کیا رہا ہے، ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا ہے، کھانے میں لگ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور میں یہ دو دھاگے لے رکھے ہیں میں نے، یہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، دوسرے والے، آپ کی کیفیت ایسی ہوئی کہ آپ کو پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور آپ کی جو ران تھی جو دوسرے صحابی کے گھٹنے پر رکھی ہوئی تھی، صحابی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو میرا گھٹنا ہے اب یہ شاید زور کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے ٹوٹ ہی جائے گا، اس کا چورا مچ جائے گا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن اس ران کے اندر ہوا جو صحابی کے گھٹنے پر رکھی ہوئی تھی۔ خود بیان کرتے ہیں، کہنے لگے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارمل حالت ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ بولا، من الفجر۔ یہ قرآن کریم کا انداز۔ ایک بات یہاں پر آ سکتی ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس قرآن کریم کو نازل ہی کرنا تھا تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی طرح کیوں نہیں پکڑا دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ بھائی اس کی حقانیت کو ظاہر کیا جائے، ایک ایسے نبی کے اوپر جو امی ہے، جو پڑھنا اور لکھنا بالکل نہیں جانتا، اور اس کی زبان سے ایسے لفظ نکلے کہ وہ عرب کے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو عربی زبان کا بہت بڑا ماہر کہتے ہیں، مہارت حاصل رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو ایک ان پڑھ آدمی جو کچھ بھی نہیں جانتا، اس کی زبان سے جب یہ لفظ نکلیں گے تو ان کو پتہ چلے گا یہ کلام اس کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس آیت کو نازل کیا تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الفجر، کہ بھائی اس آیت کا مطلب ہے من الفجر یعنی صبح کے وقت میں، صبح صادق میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی تھوڑی روشنی ہونی شروع ہو گئی ہے تو مشرق کی جانب میں آپ دیکھیں گے کہ ایک روشنی سے پھیلتی ہے، اس وقت میں صبح صادق ہوتا ہے اور اس وقت میں سحری کا وقت ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ قرآن کریم ایک انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ جو جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے نہیں بتاتے، بلکہ سب کے سب یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوا کرتا ہے۔ اس کے اندر کسی کو بھی ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی تھوڑی باتیں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ پورا رمضان آپ کے پاس ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی قرآن کریم بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور انسان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی نیچر ہے، پتہ نہیں وہ کدھر چلتا ہے، برائی کو بہت جلد ایکسیپٹ کرتا ہے اور اچھائی کو ایکسیپٹ کرنے پہ ٹائم لگتا ہے، اسے قبول کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے، اور بھئی رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا استغفار کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو خصوصاً میرے نوجوان بھائی، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کم از کم گناہوں سے ضرور بچتے رہیں۔ بہت ہو چکا ہے کہ یا اللہ 11 مہینے ہو گئے ہمیں تیری نافرمانی کرتے کرتے، اب یہ مبارک مہینہ ہے، ہمیں بھی اس کی برکت لوٹنے کا موقع نصیب فرما، اور ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے ان سب کو معاف فرما۔ روزہ بہت اچھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور قرآن کریم نے خود کہا ہے۔ آج کل تو سائنسدان اور ڈاکٹر بھی اس کے قائل ہو چکے ہیں کہ انسان کو ہفتے کے اندر 2 دن بھوکا ضرور رہنا چاہیے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سائنس کے کہنے پر، ڈاکٹروں کے کہنے پر ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی ہے، ہم اس کو جلدی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنی بہت ساری تحقیقات ایسی ہیں، اب جا کر کے وہ کہہ رہے ہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے اخبار میں آیا تھا کہ کھڑے ہو کر کے کھانے سے ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر ہونے کا آپ کو کیا ہے؟
خدشہ ہے، آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14.5 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی، اب تم اس کی تحقیق کر رہے ہو۔ تو سنت کے اندر اگر کھوج بین ہی کرنی ہے، اس کے اندر گہرائی میں جانا ہی ہے، تو ضرور بھی ضرور اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ ہاں بھائی اس کے جسمانی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ بس ہمیں تو یہ سمجھ کر کے، اگر ہمیں کسی نے میڈیکل کے طور پر کوئی چیز بتائی بھی ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے۔ شریعت اس کو ہاں کر رہی تو آپ کہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اور سنت میں کہتا ہوں کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہو سکتی جس کے اندر فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔